آج کچھ بدبخت ایسے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، نبی کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بڑا بدبخت آدمی ہے تو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی، حضور کا مقام دیکھنے کے بعد بھی، حضور کے فرمان اور اللہ کا فرمان سننے کے بعد بھی ابھی تک بھی تیرا یہ نظریہ حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا جس طرح تو منہ کر کے نماز پڑھتا گیا نا، یہ قبلہ بھی مصطفیٰ کے چاہنے سے بنا گئے۔ جس طرف تو منہ کر کے نماز پڑھتا گئے، اگر تو ادھر منہ نہ کرے تو رب تیری نماز بھی قبول نہ فرمائے۔ جس طرف تو منہ کر کے نماز پڑھتا گئے وہ بھی مصطفیٰ کی رضا کی خاطر قبلہ بنا گئے، اور تو کہتا ہے کہ مصطفیٰ اور نبی کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا سنو قرآن کیا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن دلیلیں عطا فرمائی، بینات عطا فرمائی۔ وہ بینات کون سی ہیں، وہ دلیلیں کون سی ہیں؟ رب العالمین نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ وہ اندھوں کو بینائی عطا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ کوڑی کا مرض والا کو آ جاتا، اس پر ہاتھ پھیرتے دم کرتے تو وہ شفا یاب ہو جاتا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی دلیلیں ہیں۔ ذرا سنو مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، مصطفیٰ کی دلیل کیا ہے۔ لیکن یہ جو دلیلیں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی یہ اس وقت تک تھی جب تک عیسیٰ علیہ السلام ظاہری طور پر دنیا پہ موجود تھے، اپنی امت میں موجود تھے، اس وقت تک یہ معجزے بھی موجود تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پردہ فرمایا، یہ سارا کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن سنو مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، مصطفیٰ کی دلیل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا عیسیٰ کی دلیل تھی مردوں کو زندہ کرنا، عیسیٰ کی دلیل تھی اندھوں کو بینائی عطا کرنا، عیسیٰ کی دلیل تھی کوڑی کے مریضوں کو شفا عطا کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دلیل یہ کہ وہ ید بیضا ان کو عطا فرمایا، بغل میں ہاتھ ڈالتے تو ہاتھ روشن ہو جاتا۔ مصطفیٰ کی دلیل کیا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا مصطفیٰ کی دلیل قرآن ہے، مصطفیٰ کی دلیل قرآن ہے، اور قرآن ایسی کتاب ہے، قرآن ایسی کتاب ہے اس کو فنا نہیں ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ جس کو فنا ہو جائے وہ کلام نہیں ہے، کیونکہ یہ جو کلام پاک ہے نا یہ اللہ کی صفت ہے، یہ کلام اللہ کی صفت ہے، ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اللہ کی صفات ہے۔ اللہ کی ذات کو بھی بقا ہے، اللہ کی صفات کو بھی بقا ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ سبھی کو فنا ہے، سبھی کو فنا ہے۔ قیامت کے دن باقی رہنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہوگی اور اللہ کی صفات ہوگی۔ میں نے کہا جو مصطفیٰ کی دلیل ہے وہ قرآن ہے، اللہ کی صفت ہے، ایسی دلیل جو جس کو فنا نہیں ہے بقا کی بقا ہے۔ میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو دلیلیں ملی، اس کو فنا تھی، وہ باقی نہیں تھی، وہ ختم ہو گئی۔ لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے جو دلیل عطا فرمائی وہ اپنا کلام عطا فرمایا۔ کلام وہ جو اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت کے بارے میں فرمایا گیا اللہ کی صفت کو بھی بقا گئے، اللہ کی ذات کو بھی بقا گئے، سب کچھ فنا ہو جائے گا، اللہ کی ذات بھی باقی رہے گی، اللہ کی صفات بھی باقی رہے گی۔ اور یہ ایسی صفت ہے، ایسی دلیل ہے، اسی دلیل کے اندر اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کی شان کو بیان فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو میں نے آپ کو دلیل عطا فرمائی نا قرآن، وہ قرآن ایسا ہے اس کو بقا کی بقا ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ اسی قرآن کے اندر میں نے آپ کی رضا کا ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بدبخت ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے ہی کچھ نہیں ہوتا۔ اے پیارے محبوب ان کا عقیدہ ان کو مبارک ہو، ان کی بدبختی ان کو مبارک ہو، ان کے گندے خیالات ان کو مبارک ہو۔ اے محبوب آپ کا مقام یہ ہے کہ میں رب تیری رضا چاہتا ہوں، میں رب تیری رضا چاہتا ہوں۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ حضور کی شان یہ ہے کہ حضور کی رضا سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، حضور کی وجہ سے رزق تقسیم ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی نا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اے پیارے محبوب آپ کی بارگاہ میں کوئی آ جائے، کہیں سے آ جائے، کوئی آ جائے مانگنے والا، محبوب انکار مت کرنا۔ پھر محبوب بھی فرماتے ہیں رب نے مجھے عطا فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں
तकसीम करता हूँ, रब मुझे अता फरमाता है। मैंने कहा जो महबूब ऐसा जिसको अल्लाह ने मकाम मर्तबा अता फरमाया हो, खुद उस महबूब की रिजा भी चाहता हो, फिर रब्बुल आलमीन ने बता दिया कि मैंने खजाने भी मुस्तफा को अता फरमा दिए, और मुस्तफा खुद इरशाद फरमा रहे हो कि रब मुझे अता फरमाता है, तकसीम मैं करता हूँ। मैंने कहा जिस महबूब की खातिर तुझे रिज्क भी मिला, जिस महबूब की खातिर तुझे इज्जत भी मिली, जिस महबूब की खातिर तुझे औलाद भी मिली, जिस महबूब की खातिर तुझे सब कुछ मिला, आज उस महबूब की रिजा का तो मुनकिर बन गया है कि नबी के चाहने से होता कि कुछ नहीं है। मैंने कहा इश्क वालों से पूछो, अहले सुन्नत वल जमात से पूछो कि जो कुछ भी होता है महबूब के चाहने से ही होता है। जो कुछ भी होता है महबूब के चाहने से होता है। क्यों? मेरे रजा फरमाते हैं, क्यों कहो ये अता वो अता चाहिए, क्यों कहो ये अता वो अता चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कायनात में जो कुछ भी तकसीम हो रहा है, हमारा अकीदा है, हमारा नजरिया है, ये मुस्तफा के सदके से ही तकसीम हो रहा है। हमारे अमाल ऐसे नहीं, हमारे अमाल ऐसे नहीं, हमारे चेहरे ऐसे नहीं कि रब्बुल आलमीन हमारे अमाल का बदला में अता फरमा दे, हमारे चेहरों का बदला में अता फरमा दे। हम दिन में भी गुनाह करते हैं, रात को भी गुनाह करते हैं, हमारे अमाल हमारे शक्ल इस काबिल ही नहीं कि रब हमें डायरेक्ट अता फरमाए। ये मुस्तफा के दुआ के चेहरे का सदका है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें गुनाहगार होने के बावजूद भी अता फरमा रहा है, गुनाहगार होने के बावजूद भी रब हमें अता फरमा रहा है। फिर वो बदबख्त बंदा नहीं है कि जिस महबूब के सदके से रब तुझे अता फरमाए और तू उस महबूब की अपना नक्श निकालता रहे, उस महबूब के ऐब जो यहाँ करता रहे और उस महबूब के नकाश तलाश करता रहे, उसकी तारीफ तेरी जुबान से ना निकले और तू ये कहे कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। मैंने कहा तुम्हारा नजरिया तुम्हें मुबारक हो, हम इश्क वाले हैं, हमारा नजरिया ये है, हमारा अकीदा ये है कि जो कुछ भी होता है महबूब के चाहने से ही होता है, जो कुछ भी होता है महबूब के चाहने